اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید نے اس چیز کی گواہی دی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے اندر جس شخصیت کا ذکر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تمام محدثین نے اسی چیز کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے لے کر آج تک جن نے بھی تفسیریں لکھی ہیں سب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے امت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جو اپنا مال اسلام کے لیے، دین کے لیے بے دریغ خرچ کر رہے تھے، ان کو کسی سے کوئی لالچ نہ تھا بلکہ فقط اپنے رب کی رضا اور خوشنودی تھی۔ کئی صحابہ کرام کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو خرید کر اسلام کے لیے آزاد کرنے والے سب سے پہلی شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیہ کو منہ مانگے دام دیے، منہ مانگی قیمت دی، فرمایا زبان کھول، جو بولے گا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تاریخ اسلام نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام بلال کالا، اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا جاتا ہے پیسوں میں تول کر خرید لیا، اور خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس کو خرید لیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے بلال کو خرید لیا ہے اور خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میرا بھی حصہ شامل کر لیتے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا، میری ذات کیا، میرا مال کیا، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا ماں باپ سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار ہے، میں بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، غلام بھی آپ کے۔ تو آپ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے خریدا اور خرید کر آزاد کیا۔